تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیے میرے خیال سے تھوڑا. فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سید الوصیین محب الغرباء والفقراء والمساکین رحمۃ للعالمین رسول الثقلین امام الحرمین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. لعنت اللہ علی اعدائہم وقتلتہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وطہارتہم وجلالتہم وشجاعتہم وعظمتہم وولایتہم وعطشہم اجمعین من لیلنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم والفرقانہ الحکیم والقرآن الکریم وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ خالق کل شیء صلی اللہ علیہ وسلم. بات ہی مختصر سی قرآن مجید کی آیہ کریمہ کہ جس کی تلاوت کا شرف آپ حضرات کے سامنے کیا اور اسے سرنامہ سخن بنانے کا شرف حاصل کیا کہ اللہ ہو خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل. سورہ زمر کی 62ویں آیت ہے کہ جس میں ارشاد ہو رہا ہے آئیے قبلہ آئیے تشریف آئیے ایک صلوات پڑھیں محمد وعلیہ. تو اس میں خدا عالم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہر شے کو اللہ ہی نے خلق کیا اور ہر شے کی حفاظت کرنے والا بھی اللہ ہی ہے. ایسی بات ہے کہ یہ صاف صاف اعلان ہے کہ ہر شے اللہ کی مخلوق ہے اور اسی نے ہر شے کو خلق کیا ہے اور وہی سب کی حفاظت کرنے والا بھی یعنی محافظ بھی وہی ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ جس کی حفاظت اللہ کرے پھر اسے کوئی مٹا نہیں سکتا, اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا. ہر شے کی بات جب آتی ہے تو سوال ہوتا ہے کہ کون سی شے ہے اور کس شے کی بات ہو رہی ہے. تو اللہ نے لفظ ہر شے استعمال کیا. ہر شے کا مطلب بس ہر شے. اب غور طلب یہ ہے کہ شے کیا ہے, شے کسے کہتے ہیں. تو خدا عالم نے اور بات پر علماء اسلام نے ایک جملہ یہ کہا کہ اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے اسے شے کہتے ہیں, اور جو شے ہے وہ اس کی مخلوق ہے, اس نے اسے خلق کیا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے علاوہ جو بھی ہے وہ شے ہے. اب جو شے ہے وہی اس کی مخلوق ہے. تو جب اس کی مخلوق ہے تو انسان پہلے مخلوق کو ہی سمجھ لے پھر خالق سمجھنا ہے. اور جب خالق کو سمجھنے چلے تو ہم نے یہی غور کیا کہ خالق انسان کے ذہنوں سے بالا تر ہے, وہ انسان کے ذہن میں سما نہیں سکتا.
اور سما اس لیے نہیں سکتا کہ انسان خود اس کی مخلوق ہے اور اس کا ذہن خود اس کی مخلوق ہے، تو اب کھلی ہوئی بات ہے کہ خالق کبھی مخلوق میں سما نہیں سکتا، اور جب خالق کبھی مخلوق میں سما نہیں سکتا تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ انسان اللہ کو پہچان نہیں سکتا۔ اب جب نہیں پہچان سکتا تو کوئی تو طریقہ ایسا ہو، کوئی تو انداز ایسا ہو جس سے سمجھنے والا یہ سمجھے کہ اللہ کیا ہے، اللہ کون ہے، اللہ کیسا ہے۔ اب جب الوہیت کی بات آئی اور یہ بات سامنے آئی کہ صاحب اللہ کو کیسے سمجھیں اور اللہ کو کیسے پہچانیں، تو جب یہ سامنے بات آئی تو پھر لوگوں نے کچھ انداز الگ سے اختیار کیا اور یہ کہا کہ اللہ وہ ہے جو رازق ہے، اللہ وہ ہے کہ جو خالق ہے، اللہ وہ ہے کہ جو ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، لہذا وہ قادر ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ لیکن صفات کے ذریعے سے اللہ کو پہچانا گیا۔ لیکن ایک بات میں آپ کے سامنے یہ بھی عرض کر دوں کہ صفات بھی اس کی مخلوق ہیں، اس لیے کہ وہ صفتوں کا بھی خالق ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ دیکھیے بالکل الگ ہٹ کے آپ کے سامنے الوہیت کو بیان کر رہا ہوں، لیکن یہ الوہیت عام مسلمانوں والی الوہیت نہیں ہے، بلکہ یہ خاص ہمارے گھر کی الوہیت ہے۔ لہذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ صفات کا بھی خالق ہے۔ جب وہ صفات کا بھی خالق ہے تو ایک بات تو سمجھ میں آ گئی کہ جب اس نے صفات کو خلق کیا تب صفات صفات ہوئے۔ ایسا نہیں ہے کہ خلق کرنے کی وجہ سے وہ خالق ہے، رزق دینے کی وجہ سے وہ رازق، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ کوئی خلقت نہیں ہوئی تھی مگر وہ خالق تھا۔ پوری توجہ سنیے گا، اس لیے کہ جیسے اللہ دکھائی نہیں دیتا ویسے ہی مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کی داد بھی سنائی نہیں دے رہی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ خلق کر کے خالق نہیں ہے، بلکہ خلقت نہیں ہوئی تھی مگر وہ خالق تھا۔ کوئی رزق حاصل کرنے والا نہیں تھا مگر وہ رازق تھا۔ دیکھیے مگر وہ رازق تھا، پوری توجہ سنیے گا، وہ رازق تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صفات سے پہلے سے ہے اور صفات اس کے بعد میں ہے۔ دیکھیے اس کے بعد میں ہے، یعنی جب کوئی رزق حاصل کرنے والا نہیں تھا تب بھی وہ رازق تھا، کسی شے کی خلقت نہیں ہوئی تھی مگر وہ خالق تھا۔ دیکھیے مگر وہ خالق تھا، تو اب اللہ کے صفات کا مظہر بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ کچھ نہ ہو مگر وہ پہلے سے ہو۔ دیکھیے مگر وہ پہلے سے ہو، اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے، اور علی اس وقت بھی امیر المومنین تھے جب آدم آب و گل کے درمیان تھے۔ تو جب نبی نے فرما دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی آدم کی تو خلقت ہی نہیں ہوئی، آدم تو بنائے نہیں گئے، پتلا بنا نہیں، ملائکہ نے سجدہ کیا نہیں، مٹی آئی نہیں، آب و گل کے درمیان ہیں۔ دیکھیے آب و گل کے درمیان ہیں، ابھی کوئی حکم آدم پر صادر نہیں ہوا ہے، لیکن علی امیر المومنین ہیں۔ غور فرمایا، جیسے کوئی رزق حاصل کرنے والا نہیں تھا مگر وہ رازق تھا، ویسے ہی کوئی مومن نہیں تھا مگر علی امیر المومنین تھے۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد والے، ایک اور صلوات بھیجیں محمد والے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ مومنین بعد میں آئیں گے، علی امیر پہلے سے ہیں۔ دیکھیے علی امیر پہلے سے ہیں، امیر ہیں، غور سے سنیے گا، امیر ہیں۔
لیکن جن کے امیر ہیں وہ ابھی خلق نہیں ہوئے ہیں. دیکھیں جن کے امیر ہیں وہ ابھی خلق نہیں ہوں گے. کیوں کہ اس لیے کہ مومن اسے کہتے ہیں جو علی کی محبت دل میں رکھے. تو جب تک علی سے محبت نہ ہو تو پہلے علی ہو پھر علی کی محبت ہو، اور جب محبت ہو تو مومن کہلائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ امیر المومنین وہ کہلائے گا کہ جس کے سبب مومن مومن ہو. دیکھیے مومن مومن ہو. اب لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ صاحب ان کو بھی امیر المومنین کہا گیا، ان کو بھی امیر المومنین کہا گیا. ایک جملہ بڑے دور سے آپ کے سامنے عرض کر دوں، جیسے مومن تھے ویسے ہی امیر المومنین. ایک صلوات پڑھے محمد والے، ایک اور صلوات پڑھتے ہیں محمد والے. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ مولا کائنات کی شان، اور الحمدللہ ہم مولا علی کے در سے وابستہ ہیں. ہمارا مذہب آل محمد کا مذہب ہے، اور ہم جو پہچانے جاتے ہیں وہ آل محمد کے ذریعے ہی پہچانے جاتے ہیں. یہی ہماری پہچان ہے. دیکھیے یہی ہماری پہچان ہے. ایک جملہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کر دوں کہ سب اپنے آپ کو پہچنوانے کی کوشش کرتے ہیں مگر ہم خود پہچان لیے جاتے ہیں. دیکھیے ہم خود پہچان لیے جاتے ہیں. اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم بھی اہل بیت کو مانتے ہیں، ہم بھی اہل بیت کو مانتے ہیں، ہم بھی اہل بیت کو مانتے ہیں، تو ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، مانتے آپ بھی ہیں، مانتے ہم بھی ہیں. لیکن ہمارے ماننے میں اور آپ کے ماننے میں فرق یہ ہے کہ آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ آپ مانتے ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد والے. ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے. ہمارے کسی بچے کو بھی کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم مانتے ہیں. دیکھیے ہم مانتے ہیں. پوری توجہ سنیے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ماننا اور ہے اور سب کا ماننا اور ہے. لیکن یہ بھی آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ خالی یہ نہ سوچئے کہ آپ پر ہی ظلم ہو رہا ہے. یہ ظلم علی کے چاہنے والوں پر ہمیشہ سے ہوتا چلا آ رہا ہے. ہمیشہ سے یہ ظلم ہو رہا ہے، اور علی کے چاہنے والے ہمیشہ سے یہ ظلم برداشت کرتے چلے آ رہے ہیں. ساری دنیا علی کے چاہنے والوں کی دشمن ہے، لیکن علی کا معجزہ یہ ہے کہ ان کی محبت ہمیں ختم نہیں ہونے دیتی. ایک صلوات پڑھے محمد والے. مٹانے والے مٹتے جاتے ہیں مگر الحمدللہ ہم کل بھی تھے، ہم آج بھی ہیں، اور ہم کل بھی رہیں گے. لیکن بالکل تمہید کی منزل میں ہوں اور مومنین بہرحال دھیرے دھیرے آ رہے ہیں، لہذا میں گفتگو کو بہت ہی آہستہ آہستہ لے کے آگے چل رہا ہوں. اب یہ کہ علی ہی ہماری پہچان ہے اور اہل بیت ہی ہماری پہچان ہے. اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ بھی ایک بات آپ کے سامنے عرض کر دوں، میں نے فیض صاحب ہمارے بھائی ہیں اور ان کے یہاں جو دن میں مجلس ہوتی ہے 11:30 بجے، اس میں نے ایک بات عرض کی تھی کل، اور آج بھی اس کے کچھ حصے کو میں نے بیان کیا کہ زیادہ انسان بننے کی کوشش نہ کیجیے. ایک صلوات پڑھے محمد. یہ آپ غور فرما رہے ہیں اس لیے کہ بہت سے لوگ یہاں پر مجھے وہ دکھائی دے رہے ہیں جو وہاں نہیں تھے. لہذا میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ جیسے لوگ کہتے ہیں ارے کہ صاحب ارے آپ نے دیکھا نہیں وہ پریشان تھے، لہذا یہ کہ ہم نے ان کی مدد کر دی، ہم نے ان کو پانی پلا دیا، اور ہم نے ان کو یہ کر دیا اور وہ کر دیا. ابے انسانیت بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے. آپ غور کر رہے ہیں یہ سب باتیں ہوتی ہیں، لیکن یہ ایک بات یاد رکھیے کہ زیادہ انسان بننے کی کوشش نہ کیجیے. دیکھیے بہت سے لوگ
بڑے غور سے سن رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. یہ بات ہی ایسی ہے کہ سب آپ کو یہی درس دیں گے. ارے بھائی انسانیت کا درس انسان کے لیے، انسان و انسان و انسان و انسان. حد یہ ہے کہ امام حسین کو بھی شہید انسانیت لکھ دیا. آپ غور کر رہے ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں کہ امام حسین کو بھی شہید انسانیت لکھ دیا. وہ تو کہیے خداوند عالم دکھائی نہیں دیتا اور وہ ہمیشہ رہتا ہے، ورنہ اسے بھی یہ انسانیت ہی کا شہید بناتے. آپ غور کر رہے ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں. اور کہا صاحب انسان بننا ضروری ہے، انسان بننا. ہم تو سب سے ملتے ہیں، ہم ادھر بھی جاتے ہیں، ہم ادھر بھی جاتے ہیں. ادھر بھی جائیں ادھر بھی جائیں، اسے کوئی اچھا نہیں سمجھتا، کوئی اچھا نہیں سمجھتا. اس لیے کہ ایسے لوگ مخبر کہلاتے ہیں یا دغاباز کہلاتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. ایک طرف رہیے، اگر آپ ہندوستانی ہیں تو ہندوستانی رہیے، اور پاکستانی ہیں تو پاکستانی رہیے. آپ غور کریں، ایک طرف رہیے. جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے دشمنوں سے ملنا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے اس سے ملنا کیا مطلب ہے. اگر دشمنوں سے مل رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں نہیں ہے، یہاں کے غدار کہلائیں گے. لہذا انسان بننے کی کوشش نہ کیجیے. دلیل سنیں گے آپ. سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ قرآن میں خداوند عالم نے قسم کھا کے ارشاد فرمایا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. عصر کی قسم، ہر انسان گھاٹے میں ہے. اب یہ کہ اگر آپ گھاٹے ہی اٹھانا چاہتے ہیں تو بنیے انسان. اللہ جس نے انسان کو پیدا کیا ہے وہ خود کہہ رہا ہے کہ انسان گھاٹے میں ہے، تو جو گھاٹا اٹھائے گا وہی انسان ہوگا، اور جو انسان ہوگا وہ گھاٹا اٹھائے گا. تو ہر انسان گھاٹے میں. پروردگار تو ہی نے تو پیدا کیا، تو کہہ رہا ہے گھاٹے میں ہے. تو کہا سب نہیں، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، سوائے ان کے جو ایمان لائے. یہ سوائے ان کے جو ایمان لائے. اب بات سمجھ میں آئی کہ اگر صرف سادے انسان ہیں تو گھاٹے میں ہیں، اور انسان ہونے کے باوجود اگر ایمان بھی اختیار کر لیا ہے تو اللہ کہہ رہا ہے یہی فائدے میں ہے. دیکھیے یہی فائدے میں ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ ایمان کیا ہے، تو رسول نے فرمایا یا علی حب کا تقویٰ والایمان. علی تمہاری محبت کا نام تقویٰ ہے، تمہاری محبت کا نام ایمان ہے. تو اب ہر انسان گھاٹے میں ہے سوائے ایمان والے کے. ایمان کیا ہے کہ محبت علی. تو اب بات سمجھ میں آئی کہ قرآن میں خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ ہر انسان گھاٹے میں ہے سوائے علی والوں کے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. ایسے نہیں، بابا سے بلند سب مل کے صلوات پڑھیں. تو اب میں آپ کے سامنے یہ عرض کر رہا تھا کہ اپنی پہچان کو برقرار رکھیں، اور یہ ہمارا شرف ہے کہ ہم علی کے نام سے پہچانے جاتے ہیں. ہم علی کے نام سے پہچانے، اور ہم ہی علی والے ہیں. اب جیسے لوگ ہمارے سامنے آتے ہیں ان کا صاحب علی کو ہم بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں. کبھی آپ ان کی مزاجی کیفیت دیکھیے. علی کو تو مانتے ہیں، فضائل پڑھے تو کہا غلو کر دیا. مصائب کی بات آئی تو انہوں نے کہا ہاں ان پر بھی مصائب ہوئے، اور فلاں پر بھی مصائب ہوئے، اور فلاں پر بھی مصائب ہوئے، یہ بھی مظلوم ہے، وہ بھی مظلوم ہے، وہ بھی مظلوم. آل محمد کو ماننے والا صرف آل محمد کو مانتا ہے. جیسے خدائی کا مسئلہ آئے تو ان کا ہاں ہاں وہ خدا ہے، ہم لا الہ الا اللہ تو کہتے ہیں. مگر فرعون نے بھی تو دعویٰ کیا تھا، بہت سے مانتے تھے، اکثریت تو انہی کو مانتی تھی. لہذا وہ بڑا خدا ہے، چھوٹے خدا ہیں. اس چھوٹے خدا کے چکر میں وہ بڑا خدا بھی جائے گا. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. پارے جو میں عرض کر رہا ہوں. لہذا یہ سب باتیں چھوڑ دیجئے اور صرف شیعہ بن جائیے. بالکل چیلنج سے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اگر کوئی میری بات کو غلط ثابت کر دے تو مذہب بدلنے کے لیے تیار.
جتنی روایتیں نجات کے سلسلے میں ہیں سب لفظ شیعہ کے ساتھ ہیں۔ اگر نجات چاہیے ہے تو شیعہ بننا پڑے گا، اور شیعہ کا مطلب ہے دوست۔ سادے سادے مسلمان نہ بنیے، ورنہ بڑی مشکل ہو جائے گی۔ ابھی کہا مسلمانوں کے لیے نجات نہیں ہے، اب ہمیں نہیں معلوم ہے یا نہیں ہے۔ فرعون دریائے نیل کی طرف بہا، اور جب دریا کے قریب پہنچا اور پانی میں ڈوبنے لگا تو اس نے مسلمانوں کی طرف دیکھا اور کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھ کے اس نے آواز دی، انا من المسلمین، میں تو اب مسلمانوں میں ہو گیا۔ اب جملہ کہوں، خدا کی قسم اس جملے کا لطف آپ ہی لے سکتے ہیں۔ جب فرعون نے اپنی ذات کے لیے مسلمان ہونے کا اعلان کیا تو موسیٰ نے کہا ڈوب جا۔ اگر میں کہوں تو شاید غلط نہ ہوگا کہ فرعون کافر رہ کے نہیں ڈوبا ہے، مسلمان بن کے ڈوبا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ ایک ڈوبا ہے تو مسلمان ہو کے ڈوبا ہے۔ بھائی میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے۔ دیکھیے قرآن کہہ رہا ہے، وہ آواز دے رہا ہے کہ اس نے کہا کہ میں مسلمانوں میں ہو گیا، اور موسیٰ نے کہا ڈوب جا، وہ ڈوب گیا۔ تو کافر رہ کے نہیں ڈوبا، مسلمان ہو کے ڈوبا۔ ایک صاحب نے کہا کہ مطلب کیا ہے؟ ہم نے کہا مطلب یہ ہے کہ بڑا اچھا ہوا کہ فرعون نے اپنے آپ کو مسلمان کہا، شیعہ نہیں کہا کہ میں موسیٰ کا شیعہ ہو گیا۔ اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ ایک تو فرعون جیسے مسلمانوں میں ملیں گے، شیعوں میں نہیں ملیں گے، اور دوسری بات یہ ہے کہ سادے مسلمان ہوں گے تو ڈوب جائیں گے، اور شیعہ مسلمان ہوں گے تو نجات پا جائیں گے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ ایک اور بابا سے بلند صلوات بھیجتے ہیں۔ اب دیکھیے بہت جلدی جلدی میری طرف متوجہ رہیں تو شاید میں آپ کے سامنے کچھ عرض کر سکتا۔ ایک بحث ہے، کچھ لوگوں نے سوال بھی کیا، کچھ سامنے تو نہیں آئے لیکن آواز سنائی۔ ہم نے کہا اتنا ہی بہت ہے۔ چند لوگوں کے ایمان پر بحث ہوئی اور بات کی گئی، جس میں حضرت جناب ابو طالب، اور جو بات وہاں کہی ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ جناب ابو طالب، جناب مختار، زید الشہید، ابو لولو، ان سب کے لیے کہ صاحب یہ مسلمان نہیں تھے۔ بڑے غور سے سنیے، یہ نہیں تھے اور یہ ہیں۔ آپ غور کر رہے ہیں، جو ٹھیک سے کلمہ نہ پڑھ سکیں وہ ہیں، اور جو کلمہ بنائیں وہ نہیں ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ لیکن اس سے پہلے بھی میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ کلمے میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا صاحب لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ اگر کوئی صاحب یہ پڑھیں کہ لا الہ الا اللہ احمد رسول اللہ، مصطفیٰ رسول اللہ، طہا رسول اللہ، تو کیا مسلمان ہو جائیں گے؟ اور کہا نہیں ہوں گے۔ نہیں ہوں گے تو کیوں نہیں ہوں گے؟ کیا طہا رسول کا نام نہیں؟ کیا مزمل رسول کا نام نہیں؟ مصطفیٰ رسول کا نام نہیں؟ تو انہوں نے کہا مقصد وہی ہے، مگر کلمہ پڑھنا ہے تو محمد رسول اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لفظ محمد میں کچھ ایسی صفت ہے کہ یہ کافر کو مسلمان بنا دیتی ہے۔
دیکھیے یہ بھی رسول کا نام ہے. تو اب ایک سوال ہمیں مسلمانوں کے عقیدے سے پوچھنے کا پورا حق ہے. ہمارا معاملہ تو چھوڑ دیجئے، ہم مسلمانوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ یہ نام رکھا کس نے؟ یہ نام کس نے رکھا؟ اور جس نے رکھا اس نے اتنے خلوص سے یہ نام رکھا کہ بغیر یہ نام لیے ہوئے کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا. تو جواب مسلمانوں کا یہ آتا ہے کہ پالنے والا ہی نام رکھتا ہے. ہمارے ہاں تو اس گھرانے میں اللہ نام رکھتا ہے، مگر وہ کہہ رہے ہیں پالنے والا نام رکھتا ہے. تو جب پالنے والا نام رکھتا ہے تو پالا نبی کو کس نے؟ بھئی کس نے؟ تو دو ہی باتیں ہیں، یا جناب ابو طالب کا نام آئے گا یا جناب عبد المطلب کا نام آئے گا. تو جس نے نام ایسا رکھا کہ وہی کلمہ بن گیا، اسی کو کافر کہہ رہے ہیں، اور وہی مسلمان نہیں ہے. اور اس کا کہا ہوا یہ کہہ کہ مسلمان ہو رہے ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد والے. اب ہے کیا، کبھی غور کیجئے گا. جناب ابو طالب ان کے ایمان پر شک، جناب ابو لولو اس کے بعد سامنے آئے، ان کا وہ مجوسی تھے. جناب مختار اور ان کا سب روک رہے تھے، مانے نہیں، اور وہ مومنین میں سے نہیں تھے. زید الشہید اور ان کا صاحب نے امام روک رہے تھے، مگر وہ رکے نہیں. سب سے زیادہ جو بحث ہو رہی ہے ان سب کے اوپر، اس کی وجہ کیا؟ کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ یہ وہ حضرات ہیں جنہی نے آل محمد کے دشمنوں اور قاتلوں کے سامنے قیام کیا ہے، اور جس نے تلوار اٹھائی ہے اس سے یہ لڑے ہیں اور اس کے ایمان پر بحث کی ہے. دیکھیے اس کے ایمان پر بحث کی ہے، اس کے مذہب پر بحث کی ہے. اور یہ باتیں ہیں کہ صاحب انہی نے امامت کا دعویٰ کر دیا. تو امامت کا دعویٰ تو بہتوں نے کیا، مگر وہاں آپ تعویلیں پیش کرتے ہیں. یہاں آپ ڈائریکٹ کہتے کافر ہو گئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج بھی مسلمانوں کا بڑا طبقہ ان سے کیونکہ عداوت رکھتا ہے، لہذا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے فیور میں اگر ہم بولیں گے تو یہ سب ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے بلکہ ہمارے دشمن ہو جائیں گے. اب ایک ایک چیز کو لیتے چلیے. جناب ابو طالب کے سلسلے میں تو بہت کچھ سنا، اب رہ گئے ابو لولو اور مختار. اور ان کا یہ صاحب مومنین میں سے نہیں تھے، شیعہ نہیں تھے. ابو لولو تو مجوسی تھے. میں نے برابر عرض کیا ہے کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ یہ مجوسی تھے تب تو آپ کے لیے اور ڈوب مرنے کی جا ہے، کیونکہ ان لوگوں نے وہ کام مجوسی ہو کے کر دیا جو آپ کلمہ پڑھ کے نہیں کر پا رہے ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. ایک بابا سے بدن صلوات بھیجے محمد والے. اب دوسری منزل آئی، وہ بھی آپ سن لیجئے. یہ دوسری منزل بھی عجیب و غریب ہے. زید الشہید، یہ چوتھے امام کے فرزند بیٹے، جن کی نسل میں زیدی حضرات ہیں. میں خود بھی زیدی ہوں. تو ہمارے جد تھے، تو دادا کی طرف سے لڑنے کا حق تو بہرحال مجھے ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. میں آپ غور کر رہے ہیں جب میں عرض کر رہا ہوں، اس لیے کہ وہ ہمارے جد تھے، زیدی سادات انہیں سے چلے ہیں. اب اس میں جو اعتراض ہے وہ بس ایک اعتراض ہے.
میں غور سے سنیے کہ زید شہید نے اجازت نہیں لی اور جنگ کرنے چلے تھے اور اجازت نہیں لی اور جہاد کرنا تھا تو اجازت لینا چاہیے تھی. ایک بات بہت دور سے عرض کر دوں کہ اب یہ باتیں اچھی نہیں لگتی کہ اجازت نہیں لی. اس لیے کتنے جہاد ہوئے ہیں جس میں اجازت نہیں لی گئی. ایک صلوات ہے محمد والا. اب یہ کہ امام روک رہے تھے پوری طرح سے میری طرف متوجہ ہو جائیں تو شاید میں بات اپنی آپ تک پہنچا سکوں کہ زید شہید ہمارے جد تھے. سنیے مولانا بھائی، ہمارے جد تھے، ہمارے باپ تھے، ہمارے دادا تھے. ان پر اگر اعتراض ہوگا تو ہم تو جواب دیں گے. پوری توجہ سنیے گا. اس لیے کہ اگر باپ دادا کی طرف سے اولاد نہ لڑے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ اس اولاد پر انگلی اٹھے گی. دیکھیے اس اولاد پر انگلی اٹھے گی. تم کہتے ہو کہ زید شہید انہیں سب روک رہے تھے، وہ رکے نہیں. اما انہیں تو یہاں والے روک رہے تھے، اپنی اماں کو نہیں دیکھتے کہ انہیں قرآن روک رہا. ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد. ایک اور صلوات بھیجتے ہیں محمد والے. ایک اور بابا سے بلند صلوات بھیجتے ہیں. تو میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان در اہل بیت سے وابستہ ہو جائے اور خدا کی قسم اگر علی سمجھ میں نہ آئے تو اللہ آواز دیتا ہے کہ یہ بندہ میرے کسی کام کا نہیں ہے. لیکن لوگ ادھر ادھر بھاگتے ہیں. ایک فضیلت میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، حالانکہ بہت سے لوگوں کو علی کے مقابلے میں لایا گیا اور بنا کے لایا گیا، جن کے فضائل نہیں تھے گڑھ کے سنائے گئے، اپنے مطلب سے گڑھے گئے. وہ ایسے تھے تو یہ بھی ایسے ہیں، وہ ایسے تھے تو یہ بھی ایسے ہیں. ہر چیز میں مولا علی کا مقابلہ کیا گیا، لیکن علی کا مقابلہ کرنا آسان نہیں، اس لیے کہ وہ عرش پر خلق ہونے والے، یہ فرش کی پیداوار، وہ نور سے خلق کیے گئے، یہ خاک سے پیدا کیے گئے. وہ سو جائیں تو مرضی الہی کا سودا ہو جائے، یہ سو جائیں تو صبح کی نماز قضا ہو جائے. یہ صرف نماز جنازہ پڑھنے بھر کے ہیں. وہ ٹھوکروں سے مردے جلانے والے، ان کے اشارے پر سورج پلٹے گا. یہ کسی کے اشارے پر پلٹیں گے. اب اس سے زیادہ میں اشارہ نہیں کر سکتا. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. آپ غور کر رہے ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں، کہاں وہ کہاں یہ، ان کا اور ان کا کیا تقابل ہے بھائی، ان کا اور ان کا کیا تقابل ہے. یہ ہمیشہ شک میں مبتلا رہے. علی نے آواز دی کہ نظروں سے پردے ہٹا دیے جائیں، جب بھی یقین میں نہ اضافہ ہوگا نہ کمی ہوگی. دیکھیں، نہ اضافہ ہوگا نہ کمی ہوگی. یہ ستاروں کو دیکھ کے راستے کو ڈھونڈیں گے اور ستارے علی کی دہلیز کو چومیں گے. ان کا اور علی کا کیا مقابلہ؟ اگر مقابلہ ہی کرنا ہے تو کم سے کم کچھ تو صفت پیدا کرو. اس لیے کہ امیر اور فقیر برابر نہیں ہو سکتے. اگر آپ متوجہ ہو تو میں بات عرض کروں آپ کے سامنے. دعا مانگنا نہیں ہے تو مانگ رہے ہیں. علی کا معاملہ الگ ہے،
دعائیں انہیں نے تعلیم دی ہے ہمیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایسے فقیر تھے کہ مانگنا بھی نہیں جانتے تھے، لہذا علی نے تعلیم دی. اور رہ گئے مولا علی تو انہیں دعا مانگنے کی ضرورت ہی کیا ہے جب ہر شے علی میں جمع ہو گئی تو مانگیں گے کیا؟ ظاہر سی بات ہے کہ ہر چیز موجود ہے. اب ہم نے یہی دیکھا کہ اس وقت سے اس وقت تک مانگنے والے مانگا ہی کرتے ہیں. فلاں صاحب رضی اللہ، فلاں صاحب رضی اللہ، فلاں صاحب رضی اللہ. رضی اللہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ رضا الہی مانگ رہے ہیں، مانگ رہے ہیں. علی کو رضی اللہ اس لیے نہیں کہا جاتا کہ علی نے رضا الہی کو مانگا نہیں ہے، خریدا ہے. نہیں، مولا علی کے سلسلے میں اتنی سی واہ نہیں چلے گی، یہ بھی اپنے پاس رکھیے. آپ غور فرمائیں کہ علی نے رضا کو خریدا ہے، شب ہجرت خریدا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سب مانگنے والے ہیں، علی خریدنے والے ہیں. اب اس نزاکت کو اگر آپ نہ سمجھیں گے اس مارکیٹ میں بیٹھ کے تو شاید کوئی نہیں سمجھے گا. سب مانگنے والے ہیں، علی خریدنے والے ہیں. جملہ کہوں، مانگنا فقیر ہونے کی دلیل ہے اور خریدنا امیر ہونے کی دلیل ہے. مانگنا امیر ہونے کی دلیل ہے. یہی وجہ ہے کہ جب علی کے مقابلے میں کوئی آ جاتا ہے تو وہ فقیر ہی نظر آتا ہے. اسی لیے شاعر نے کہا کہ ساری دنیا فقیر ہے، میرا مولا امیر ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. اور امیر بھی کیسے امیر ہے کہ خالی امیر نہیں ہے بلکہ جناب امیر، جناب امیر ہے. امیروں کے جناب ہیں علی. لہذا علی نے رضا الہی کو خرید لیا. اب اگر ایک بات میں کہہ دوں تو شاید اگر علی کی محبت ہے تو تڑپ جائیے گا اور دشمن بھی تڑپ ہی جائے گا. اور میرے اوپر فوراً غالی اور نصیری اور جو بھی کہہ لیجئے وہ سارے فتوے لگ جائیں گے، اور نہ لگے تو سمجھ لیجیے میں اپنی بات آپ تک پہنچا نہیں پایا. آپ غور کر رہے ہیں، میں تو بالکل صاف صاف آدمی ہوں. کبھی آپ غور کیجئے گا کہ علی نے رضا الہی خریدی اور ہم نے کہا وہ امیر ہے. آپ نے فریج خریدا، لوگوں نے کہا بڑا پیسہ آ گیا. فریج کے ساتھ اے سی بھی لگوایا، ارے ان کا صاحب بہت پیسہ آ گیا، بہت بڑے امیر. ایک نیا مکان بھی خرید لیا، ارے صاحب پیسے کی کوئی کمی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیٹس معلوم ہوتا ہے کہ کیا خریدا. جو خریدا جائے گا اس سے معلوم ہوگا کتنے امیر ہیں. تو دنیا والوں سے کچھ خرید کے امیر ہونا اور ہے، اور جو اللہ کی مرضی خرید لے. صلوات بھیجے محمد والے اس سے بڑا امیر کون؟ اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ مرضی ہی خرید لے. جو اللہ کی مرضی خرید لے اسے علی کہتے ہیں. یہاں پہ لوگوں نے کہا کہ صاحب نفس بیچا، نفس بھی تو بیچا ہے.
بس یہیں سے آپ اس کا بھی اندازہ لگا لیں کہ یہ فریج ہے ہم نہیں خرید سکتے، کیوں؟ کہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم نہیں خرید سکتے کیونکہ ہمارے بس میں نہیں ہیں، ہم غریب ہیں اور یہ چیزیں بہت مہنگی ہیں۔ اب آپ سمجھے، نفس تھا تو بکنے کے لیے، مگر کائنات میں کوئی خریدنے والا نہیں تھا سوائے اللہ کے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ یہ اتنا قیمتی نفس تھا، یہ اتنا قیمتی نفس تھا، ایک وقت میں یہ نفس رسول بھی تھا اور نفس خدا بھی تھا۔ شب ہجرت سوئے تو نفس اللہ بن کے اٹھے، اور میدان مباہلہ میں آئے تو نفس رسول بن کے آئے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ کیا مقابلہ ہے؟ اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ عداوت تو ہونا ہی تھی، جب مقابلہ نہ کر سکے تو عداوت پر آمادہ ہو گئے، خالِ علی کے ساتھ نہیں بلکہ اولاد علی کے ساتھ۔ بھرا ہوا گھر کربلا میں لٹ گئے۔ آج 4 محرم، آج زینب کے بچوں کا ماتم ہوتا ہے۔ شہزادی زینب کے بچوں کا ماتم، وہ بچے جنہیں زینب اپنے ساتھ لے کے آئیں، اور شہزادی زینب نے ان بچوں کو حسین پر قربان کیا۔ شہادت آپ کی سماعت کی ہوئی ہے، سنے ہوئے ہیں، اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ یہ وہ ماں ہے جس نے کبھی اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا۔ جب حسین دونوں لاشیں لے کے آئے تو زینب نے لاشوں کے درمیان جگہ بنائی، کبھی اون کے چہرے کو دیکھا، خون بھرا ہوا پایا، محمد کے چہرے کو دیکھا، خون بھرا ہوا پایا، اون کی پیشانی پر بوسہ دیا، محمد کی پیشانی پر بوسہ دیا، سر سجدے میں رکھ دیا، آواز دی پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر کہ تو نے ہماری ہدیے کو قبول کر لیا۔ شہزادی زینب نے شکر ادا کیا، مگر بچوں پر 2 آنسو نہیں بہائے۔ شہادت امام حسین کے بعد جب شہداء کے سروں کو کاٹا گیا تو اون و محمد کے سر بھی کاٹے گئے، جو شہزادی زینب کے ناقے کے اہلو پہلو چل رہے تھے، لیکن کوئی روایت نہیں بتاتی کہ زینب نے اپنے بچوں کے سروں کی طرف نظر اٹھا کے بھی دیکھا۔ یہاں تک کہ یہ قافلہ قید شام پہنچ گیا اور قید خانہ شام میں زینب نے حسین کا ماتم کیا، مگر اون و محمد پر آنسو نہیں بہائے۔ پھر ایک خالی مکان مل گیا، شہداء کے سر آئے، زینب نے کبھی ابوالفضل عباس کا سر اٹھایا، کبھی حسین کا سر اٹھایا، لیکن اون و محمد کے سروں کو نہ اٹھایا۔ آج یہ ہے کہ شام کی ایک بی بی کو یہ کہنا پڑا کہ کیا ان بچوں کی ماں اس دنیا میں موجود نہیں ہے؟ تب زینب نے کہا کہ یہ بات نہ کہنا، ان بچوں کی ماں میں موجود ہوں، مگر تم ہی بتاؤ کہ میں اپنے بچوں کا ماتم کروں یا حسین کا ماتم کروں۔ اون و محمد کو نہ روئیں۔ قافلہ واپس کربلا آ گیا، ہر ایک کی قبر پر گئیں، اون و محمد کی قبروں کی طرف نظر بھی نہ اٹھائی۔ زینب مدینے آ گئیں، روضہ رسول پر پہنچیں، نانا کی تربت سے لپٹ لپٹ کے حسین کے مصائب بیان کیے۔
لیکن آل محمد کا کوئی تذکرہ نہیں ملا۔ زینب اپنے گھر چلی گئیں، مدینے کی بیویوں نے آ کے پرسا دینا شروع کیا، اور اگر کوئی بی بی آل محمد کا پرسا دیتی تھیں تو زینب کہتی تھی خبردار، اگر پرسا دینا ہے تو میرے حسین کا پرسا دو۔ زینب حسین کو روتی رہیں۔ ایک روز شوہر جناب زینب جناب عبداللہ گھر میں تشریف لائے، آ کے جناب سید سجاد کے پاس بیٹھے، امام نے بٹھایا، کچھ دیر بیٹھے رہے، پھر اٹھ کے چلے گئے، پھر آئے، پھر چلے گئے۔ دوبارہ جب آئے تو امام نے بازو پکڑ کے کہا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ کہا میرے لال ہم کہنا چاہتے ہیں۔ کہا پھر بیان کریں کیا چاہتے ہیں۔ کہا میرے لال میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا زینب ہم سے کچھ خفا ہے؟ بس یہ سننا تھا کہ امام تڑپ گئے، اور تڑپ کے فرمایا بھلا آپ سے کیوں خفا ہوں گی؟ کیا پھر کیا بات ہے کہ کافی دن ہو گئے مگر زینب ابھی تک اپنے گھر نہ پہنچی؟ یہ سنا تو امام رونے لگے، اور رو کے فرماتے ہیں کہ آپ گھر کے اندر تشریف لے جائیں اور پھوپھی سے آپ خود دریافت کر لیں۔ جناب عبداللہ گھر میں آئے، ادھر ادھر دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا، لیکن صحن خانہ میں دیکھا تو ایک بی بی چادر اوڑھے ہوئے بیٹھی ہیں، سر کے بال سفید ہیں، چہرے پر جھریاں پڑی ہوئی ہیں۔ آگے بڑھ کے پوچھا کہ بی بی سب ہیں مگر زینب کہاں ہے؟ بس جیسے ہی کہا ان بی بی نے سر اٹھایا، عبداللہ کو دیکھا اور تڑپ کے کہا کہ عبداللہ تم نے بھی مجھے نہ پہچانا، میں ہی تمہاری زینب ہوں۔ بس یہ سننا تھا کہ خاک پر بیٹھ گئے۔ بی بی یہ کیا عالم ہے؟ یہ چہرے پر جھریاں کیسی ہیں؟ یہ سر کے بال سفید کیسے ہیں؟ کہ عبداللہ تم ہی بتاؤ کہ یعقوب کا ایک بیٹا جدا ہوا تو اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئیں۔ میرے گھر سے ایک دن میں 18 جنازے نکل گئے۔ میرا یہ عالم نہ ہوگا تو کس کا عالم ہوگا؟ جناب عبداللہ فرماتے ہیں بی بی کوئی بات نہیں، بی بی یہ بتاؤ کہ اب تک گھر کیوں نہ گئیں؟ کیا کچھ ناراض ہو؟ زینب نے کہا ناراض نہیں ہے عبداللہ، ہم تو شرمندہ ہیں۔ کس بات کی شرمندگی؟ کیا سر سے ردا چھننے کی شرمندگی؟ کیا بازوؤں میں رسن بننے کی شرمندگی؟ کہ وہ سب تو میرے حسین کے نام پر ہوا، پھر کیا بات ہے؟ کہ عبداللہ 2 بچے تمہارے ہمارے ساتھ گئے، دونوں کربلا میں شہید ہو گئے، واپس نہ آئے۔ جناب عبداللہ نے فرمایا کہ اس کا کیا مسئلہ ہے؟ ایک میری طرف سے قربان حسین پر اور دوسرا آپ کی طرف سے قربان۔ میں ہوتا تو میں بھی تو قربان ہو جاتا۔ کہ عبداللہ ہمیں اطمینان ہو گیا، عبداللہ چلو گھر چلیں۔ سر پر ردا ڈالی، آواز دی سید سجاد ہم گھر جا رہے ہیں۔ سرداریوں نے رخصت کیا، امام نے آگے بڑھ کے کچھ دور تک چھوڑا، امام کے پہنچایا اور جناب زینب جناب عبداللہ کے ساتھ ساتھ اب اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئی۔ عبداللہ نے آگے بڑھ کے گھر کا دروازہ کھولا، زینب نے دروازے کو دیکھا، آہستہ سے قدم اندر رکھا، رک گئی۔ جناب عبداللہ نے کہا بی بی آگے بڑھو، زینب اور آگے بڑھی۔ عبداللہ نے گھر کا دروازہ بند کیا، اب جو مڑ کے دیکھا خاک پر بیٹھی ہوئی زینب رو رہی ہے۔ جناب عبداللہ آگے بڑھے، ایک بیوی گھر میں
اور خاک پر بیٹھ کے کیوں رو رہی ہو؟ زینب نے کہا عبداللہ تمہیں معلوم ہے کربلا سے شام تک گئی، میں نے اپنے بچوں کا ماتم نہ کیا۔ اے عبداللہ ایک خالی مکان میں شام کی ایک بی بی نے کہا کہ ان بچوں کی ماں موجود نہیں ہے، لیکن میں نے اپنے بچوں پر آنسو نہ بہائے۔ پھر کربلا آ گئی، میں نے اولو محمد پر آنسو نہ بہائے۔ اے عبداللہ میں مدینے آ گئی، اب تک میں نہ روئی، اب میں اپنے گھر آئی ہوں۔ عبداللہ میں نہیں آئی، ایک ماں اپنے اس گھر میں آئی ہے جس گھر میں وہ اپنے بچوں کے ساتھ رہا کرتی۔ عبداللہ میرے سینے میں بھی ایک ماں کا دل ہے، کچھ دیر رکو میں اپنے آپ کو سنبھال لوں تو پھر چلتی ہوں۔ کچھ دیر جناب عبداللہ نے انتظار کیا، پھر جھکے، دونوں بازو پکڑ کے اٹھائے، بی بی اٹھو حجرے میں چلو۔ بی بی آہستہ آہستہ بڑھی، حجرے کے قریب پہنچی، حجرے کے دروازے کو دیکھا، دونوں ہاتھ حجرے کے دروازے پر رکھے، پلٹ کے عبداللہ کا چہرہ دیکھا، پھر حجرے کو دیکھا، پھر عبداللہ کا چہرہ دیکھا، پھر حجرے کو دیکھا۔ عبداللہ نے کہا بی بی بسم اللہ۔ اب جو اندر قدم رکھا دو بستر خالی نظر آئے، ماں کا دل تڑپ گیا، اپنے آپ کو بستروں کو گرا دیا، کربلا کا رخ کیا۔ اے اولو محمد چلے آؤ میرے بچوں، یہ بستر خالی ہے، یہ ماں انتظار کر رہی ہے۔ واہ حسین سیعول من الذین آمنوا میں انقلبون الی